کہ قرآن پاک میں کچھ حصے ایسے ہیں، اور بلکہ زیادہ حصہ ایسا ہے کہ جو آپ سادہ ترجمے سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اتنا ہے کہ بھائی قیامت قریب آ رہی ہے، تیاری کر لو۔ اب قیامت کا لفظ اور قریب کا لفظ اور تیاری کا لفظ اور یہ سب چیزیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو بہت کچھ کوئی ڈکشنری کنسرن کرنی پڑے، یا آپ کو کوئی اور کسی مفسر سے پوچھنا پڑے کہ بھائی یہ قریب کا کیا مطلب ہے اور قیامت کا کیا مطلب ہے۔ یہ تو بہت موٹی موٹی باتیں ہیں۔ یا تقوی اختیار کرو، یہ قرآن پاک ہدایت ہے متقین کے لیے، ٹھیک ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ فرشتے، یہ جنت جہنم، یہ سب غیب ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو بالکل سادہ ہے، واضح ہے، اور وہ ترجمے سے سمجھ آ سکتا لیکن اس میں کچھ حصہ ایسا ہے جو ترجمے سے سمجھ نہیں آ سکتا، محض ترجمے سے۔ وہ حصہ ہے جس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، فنی لحاظ سے، یعنی یہ والی ٹیکنیکس نہیں جو ہمارے ٹیکنالوجی کی اس میں آتی ہے، یعنی فقہ کی چیزیں ہیں، وہ مسائل کی چیزیں ہیں، عقائد کی کوئی باریک چیزیں ہیں، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ اب اس آیت کا جو فرسٹ امپریشن ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کوئی عرش پر کوئی کہانی ہے جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، کرسی ہوتی ہے اور تخت ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ بھی کچھ ایسی سین ہوگا۔ تو یہ تو ترجمے سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب تک آپ اس کو کسی مفسر کے ساتھ رابطہ نہیں کریں گے، تفسیر نہیں دیکھیں گے، جب تک اس بارے میں آدمی کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو عقیدے کی سطح پر بھی ایسی چیزیں ہیں، اور مسائل کے اندر تو بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب بھی آپ نے طلاق دینی 2 دفعہ ریپیٹ کرو گے جب طلاق بنے گی، یہ مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ لفظ یہ ہے الطلاق، طلاق مرتان، عربی زبان کا لفظ ہے 2 دفعہ، بس ترجمہ اتنا ہے اس کا۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کہ طلاق دینے کے لیے آپ کو 2 دفعہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے ورنہ طلاق کنسیڈر ہی نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ بالکل اس لفظ کا مطلب ہو سکتا ہے۔ یہ ہے کہ بھائی وہ طلاق جس سے آپ واپس ریکانسلنگ کر سکتے ہیں، اس کو واپس رجوع کر سکتے ہیں، وہ 2 دفعہ ہے، 3 دفعہ ہوگی پھر نہیں رجوع ہو سکتا۔ اصل مطلب یہ ہے اس کا۔ تو یہاں آپ کو صرف ترجمہ کفایت نہیں کرے گا، یہاں تفسیر چاہیے۔ یہ تو ہمیں سمجھنے کی بات ہوگی نا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جس بندے نے وہ تفسیر کرنی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ کی تفسیر جس نے کرنی ہے، جو مفسر ہے جس نے تفسیر لکھنی ہے، اور الطلاق مرتان کی جس نے آپ کو تفسیر سمجھانی ہے، اس کی خود کوئی اس کی جو صلاحیت ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ صرف عربی زبان جانتا ہو کافی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی زبان تو آپ بھی جانتے ہو، اگر تو آپ کو طلاق مرتان کا مطلب اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ سکتے جو آپ اردو میں سمجھ رہے ہیں۔ اور رحمان العرش استویٰ اگر آپ عربی زبان جانتے بھی ہیں، جب بھی عربی ہو یا عجمی ہو، اس کے ذہن میں یہی بات آئے گی جو اس آیت میں کا فرسٹ امپریشن ہے۔ تو اس کے لیے عربی زبان جاننا کافی نہیں ہے، تو پھر بھائی کیا کیا ضروری ہے اس کے لیے؟ تو اس سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب تک آدمی شریعت کی، موٹی سی بات یہ ہے، جب تک آدمی شریعت کے اصول اچھی طرح اس کو نہیں سمجھتا، اس وقت تک وہ قرآن پاک کے کسی اس حصے کو نہیں چھو سکتا، ورنہ وہ بلنڈر مارے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ وہ کچھ کا کچھ بنا دے گا، مطلب آیت کچھ کہہ رہی ہوگی اور مطلب وہ کچھ بنا دے گا اس کا۔ تو لہذا اس کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، اس کی جو کوالیفیکیشن ہے، مفسر کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، یہ سوال ہے۔ علم تفسیر کی تعریف جو اوپر بیان کی گئی ہے، تو یہ جو آ جاتا ہے نا قرآن پاک میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن پاک کو ہم نے آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس سے مراد وہ والا پورشن ہے جو نصیحت کا ہے، جس میں نصیحت ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک نصیحت کی کتاب بھی ہے۔ قرآن قیامت آ رہی ہے، قبر کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پرانی قوموں کے، اب قوم عاد سمود کے اوپر ہمارا عذاب آیا، بستی ہم نے اکھاڑ دی، یہ کر دیا وہ۔ اس کو جاننے کے لیے آپ کو کسی بہت زیادہ اصولوں کو جاننے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، خدا کی نافرمانی کرو گے، میسج اس کا یہ ہے، تو خدا کی پکڑ آ سکتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو یہ ہے نصیحت، اس آیت کے اندر ہی اس کا مطلب ہے
کہ ہم نے قرآن پاک کو بہت آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا. کس لیے؟ للذکر، نصیحت کے لیے. فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ للذکر سے مراد ہے یاد کرنا، کہ یہ قرآن حفظ کرنا آسان ہو جاتا. لیکن وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. لیکن جو آیتیں ایسی ہیں کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے یا ان آیات کا تعلق فقہ کے مسائل سے ہے، تو وہاں یہ فارمولہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی. وہاں تو پھر مفسر چلے گا، اور مفسر کا پھر کچھ وہ چاہیے، صلاحیت چاہیے، ہونی چاہیے اس کا. علم تفسیر کی جو تعریف، قرآن پاک کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے. علم تفسیر کی جو تعریف اوپر بیان کی گئی ہے، اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تفسیر کرنے والے کے لیے کن کن علوم کی ضرورت ہے. کیونکہ تفسیر میں آپ نے 4-5 چیزوں کو کور کرنا ہوتا ہے. پیچھے ہم نے جو کہا تھا نا کہ الفاظ معنی کھولنے ہیں، الفاظ کیسے ہوں گے، جمع کا صیغہ ہے، مفرد کا صیغہ ہے. یہ کیونکہ عربی زبان ایسی ہے کہ اس میں تھوڑی زیر زبر سے معنی بدل جاتا ہے. ان کی حقیقت کیا ہے، اور الفاظ کی معنی پر دلالت دیکھنا ہے، ناسخ و منسوخ دیکھنا ہے، اسباب نزول پر نظر رکھنی ہے، احکام اور حکمتوں کا استخراج کرنا ہے. یہ اتنے سارے کام جس بندے نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جس طرح آپ سے یہ کہا جائے کہ ہمیں ایک ملازم چاہیے ادارے کے لیے، کسی یونیورسٹی کے لیے، کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک ملازم چاہیے، الیکٹریشین چاہیے ہمیں. تو آپ اسے پوچھتے ہیں بھائی وہ آپ نے اسے کروانا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک نیا جو ہے نا وہ بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں، پلازا بنا رہے ہیں، اس کی ساری بجلی کا کام ہم نے اس سے کروانا. اس میں اس کی بہت جو ہے نا وہ بڑے بڑے اس کے بڑا پروجیکٹ ہے وہ. تو آپ کہتے ہیں بھائی اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے نا وہ پھر یہ اس سے کام نہیں چلے گا. جو گلی میں محلے کا الیکٹریشین ہے، یہ تو ادھر اتنا پنکھا خراب ہے اس کو اتار کے لگا دے گا بس، اور کیا کرے گا. اس کے لیے آپ کو پھر ہائی جو کوالیفائڈ جو ہے انجینئر چاہیے ہوگا، الیکٹرک انجینئر چاہیے ہوگا. وہ سارا ڈیزائن کرے گا، پھر یہ کرے گا، پھر وہ کرے گا. تو آپ کو کوئی بندہ اٹھ کے کہے گا یہ کیا آپ باتیں کرے جا رہے ہیں، ایویں لمبی لمبی کہانیاں بنائی جا رہے ہو. ٹھیک ہے. یہ 15 علوم آپ گنوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 15 علوم گنوائے جا رہے ہیں، آپ کو تفسیر کے لیے اتنے علوم چاہیے ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو یہ تو ایسی باتیں ہیں جی. تو دیکھو یہ بھی ایسی باتیں ہیں کہ پلازے کی جو بجلی ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے الیکٹریکل انجینئر چاہیے، اس کو اتنا خرچہ دیں ہم. نہیں ساڈی گلی دا بندہ بہت ٹھیک ہے گا، وہ کر لینا سب کچھ. انہیں ساڈے گھر دی پوری وائرنگ کی سے. ٹھیک ہے. تو اس کو پلازے کی وائرنگ کے لیے بھی لے چلو. پھر اس سے بھی آگے بڑھیں. پلازا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، قرآن تو امت کا اثاثہ ہے نا. اس میں تو گمراہی اور ہدایت اور آخرت کے معاملے سارے اس سے وابستہ ہیں. اگر غلط عقیدہ انسان لے گیا تو قبر میں اس کی پٹائی ہوگی، جہنم میں جائے گا غلط عقیدے والا آدمی. تو اس لیے قرآن پاک کی تفسیر کے اوپر بہت کچھ آگے مبنی ہے، نتیجے بہت سے نکلے ہیں. آپ یوں سمجھے کہ منگلا کا جو پروجیکٹ ہے بجلی بنانے والا، وہاں آپ کہیں کہ میں اپنے محلے کے الیکٹریشین کو لے جاتا ہوں، یہ سب سنبھال لے گا وہاں جا کے. تو یہ عقل مندی ہوگی یا بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی یہ. لیکن اسی طرح کی بے وقوفیاں ہو رہی ہیں آج اس وقت معاشرے میں. سوشل میڈیا پر لوگ واش 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 واہ 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 کر کے اٹھ جاتے ہیں. واہ جی واہ، کیا انہوں نے آج تک مولویوں نے تو قرآن پاک کے اوپر ایک چوکڑی جما رکھی تھی، اجارہ داری قائم کر رکھی تھی، 15 علوم چاہیے، اور انہوں نے تو بہت کام آسان کر دیا. بھائی قرآن پاک کی تفسیر کے لیے تو کوئی علوم نہیں چاہیے، بس سیدھے سیدھے آپ ترجمہ تفسیر پڑھو اور اللہ خیر صلی اللہ. تو اس لیے یہ بہت ہی سادگی ہے. یہ سب کچھ اس وقت جو چل رہا ہے نا ہماری مین سٹریم کی جو دین کی تعبیر ہے، اس کے اینٹی یا اگینسٹ جو کچھ بھی اس وقت چل رہا ہے وہ حد سے زیادہ سادگی ہے. ہم یہ نہیں کہتے بددیانتی ہے، کیونکہ نیتوں کا حال اللہ جانتا. کہ کوئی بندہ غلط نیت سے یہ کام کر رہا ہے، لیکن اتنی بات بہرحال ہے کہ یہ بہت زیادہ سادگی ہے. یہ ایسی جیسے آپ منگلا تربیلا کے پروجیکٹ کے لیے آپ گلی محلے کے الیکٹریشین کو لے جائیں، یہ اس قسم کی سادگی ہے. آپ کا اخلاص مسلم ہے، لیکن آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا بلنڈر ہے. تو آپ مفسر بنانے کے لیے کہتے ہیں کوئی 15 علوم نہیں چاہیے، کوئی 14 نہیں چاہیے، کوئی 16 نہیں چاہیے. تو یہ بھی ایسی سادگی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جی، ترجمہ ہے، لمبی عبارت ہے جو کہ عربی کی، تو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ہم. علماء نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کرنا صرف اس شخص کے لیے جائز ہے جس نے ان علوم کو حاصل کر لیا ہو جو تفسیر کرنے کے لیے ضروری ہے. یعنی یہ تفسیر کرنے والے کے لیے، یعنی جو تفسیر لکھنے جا رہا ہے نا قرآن پاک کی، یہ اس کا کرائٹیریا. جس نے پڑھنی ہے اردو تفسیر اس کے لیے یہ علوم نہیں ضروری، کیونکہ اس نے تو
ایک مفہوم آئے گا وہ ٹھیک ہوگا. اس لیے پوچھتا ہے بھائی میں نے کون سا ترجمہ لوں, کون سی تفسیر لوں, ایک عام آدمی پوچھتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے بھائی فلاں کا لے لو, فلاں کا لے لو, فلاں کا لے لو, وہ ٹھیک ہے. تو وہ تو اعتماد کا سلسلہ ہے. لیکن اگر وہ خود قرآن پاک کے مطلب تک کہتا ہے جی میں سب تفسیریں سائڈ پہ کرتا ہوں, میں خود سمجھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, تو پھر آ جاؤ, پھر اس کے لیے کرائٹیریا. قرآن پاک کی تفسیر کرنا صرف اس شخص کے لیے جائز ہے جس نے ان علوم کو حاصل کر لے جو تفسیر کرنے کے لیے ضروری ہیں. یہ 15 علوم ہیں. اول علم لغت, جس سے قرآن پاک کے مفرد الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں. ٹھیک ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائز نہیں کہ لغات عرب کی معرفت کے بغیر, مجاہد یہ تابعی ہیں, یہ غالباً ہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں, تابعی ہیں, بڑے تابعین میں سے ہیں, کہ جو شخص مسلمان ہے اس کو جائز نہیں کہ لغات عرب کی معرفت کے بغیر کلام پاک میں کچھ لب کشائی کرے. ٹھیک ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا جائے جو لغت عرب سے واقفیت بہم پہنچائے بغیر قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہو تو میں اس کو عبرت ناک سزا دوں گا. ٹھیک ہے. یعنی عربی آتی نہیں ہے, زیر زبر سیدھی پڑھنی آتی نہیں ہے, اور مفسر اسلام قرآن اور شیخ الاسلام اور پتہ نہیں کیا کچھ بنے ہوئے, اور جناب بڑے بڑوں پر تنقید, جیسے پنساری چوہے کو کہتے ہیں گٹھیا مل گئی تو وہ کہتا ہے میں تو پنساری ہوں کیونکہ میرے پاس دیکھا یہ چیزیں ہیں جو پنساری کی دکان پہ ہوتی ہے وہ میرے پاس بھی ہیں. عبرت ناک سزا دوں گا. اور چند یہ دیکھیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں, امام مالک و امام مجاہد ہوں, آپ آج کے علماء کو تو کہہ سکتے ہیں یہ علماء جو ہے نا اپنی اجارہ داری رکھنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کو اجارہ داریوں کی کیا ضرورت تھی. اور چند لغات یعنی الفاظ کے صرف بعض معنی کا معلوم ہو جانا کافی نہیں, اس لیے کہ بسا اوقات ایک لفظ چند مثلا 3 معنی میں مشترک ہوتا ہے. ڈکشنری میں جا کر دیکھتے ہیں آپ ایک لفظ کے آگے کتنے معنی لکھے ہوتے ہیں جناب, اب اس میں سے کون سا یہاں سوٹیبل ہے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یعنی پہلے تو اس کو پتا ہو کہ یہ لفظ ڈکشنری کے اندر کتنے زیادہ ورڈ اس کے میننگ ہو سکتے ہیں, پھر اس میں سے سب یہاں نہیں فٹ ہوتے, کوئی ایک ہوگا. اور تفسیر کرنے والا ان میں سے 1-2 معنی جانتا ہے, جبکہ فی الواقع اس جگہ کوئی تیسرے معنی مراد ہوتے ہیں. اس لیے اس کی لغت کا علم اس کے پاس وسیع ہونا چاہیے, ڈکشنری کا. دوسرے نحو کا جاننا ضروری ہے. یعنی بندہ لٹریچر میں, خاص طور سے لٹریچر میں پھر آگے کئی قسمیں ہوتی ہیں, جو لغت ہے نا یہ الگ ایک قسم ہوتی ہے. جی. دوسرے نحو کا جاننا ضروری ہے, اس لیے کہ اعراب یعنی زیر زبر کے تغیر و تبدل سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں, اور اعراب کی معرفت نحو پر موقوف ہے. تیسرے صرف کا جاننا ضروری ہے, اس لیے کہ الفاظ کی بناوٹ اور صیغوں کے اختلاف سے معنی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. زارابا اس نے مارا, زوریبا وہ مارا گیا. ایک میں وہ مارنے والا ہے اور ایک میں مار کھانے والا ہے. فرق کتنا آیا, پیش زیر زبر کا بس. زارابا, زاد کے اوپر زبر, رے کے اوپر زبر, با کے اوپر زبر, تو یہ مارنے والا ہو گیا. اور زوریبا, زاد پہ پیش, رے پہ زیر, اور بے ویسے ہی ہے, تو یہ ہو گیا مار کھانے والا. تو یہ صرف بتاتی ہے آپ کو کہ اس لفظ کی زیر زبر سے کیا اونچ نیچ پڑ جاتی ہے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دو مسجد نبوی سے نکل رہا تھا, تو وہاں ایک وہ ہوتے ہیں وہاں کچھ لوگ, شاید وہ اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوگا یا بہرحال جو بھی تھا, تو وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ بھائی حاجی صاحبان تم لوگ اب یہاں سے جا رہے ہو نا واپس, تو یہ مولوی شولویوں کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں, سیدھا سیدھا قرآن پاک پڑھو, اور یہ صرف ناو کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, قرآن پاک سمجھنے کے لیے صرف ناو کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو جو ہے نا پکڑ لیا, میں نے کہا مجھے تم یہ بتاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرو, کیونکہ قرآن تو یہاں شروع ہونا ہے نا. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ کا ترجمہ کرو. تو کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, سے ہو گیا, چلو اسم نام, اللہ اللہ, اللہ کے نام سے. میں نے کہا یہ جو شروع کرتا ہوں لفظ تو نے کہاں سے ڈالا ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آگے سے چپ خاموش, کیونکہ یہ تو نحو بتاتی ہے کہ جار مجرور جہاں بھی آتا ہے اس کے پیچھے کوئی فعل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اتنی سی تو بیچاروں کا علم ہوتا ہے, اور چیلنج کس کو کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو علماء ہیں جن کے اوپر پوری جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں, اور جن کے اوپر امت کو اعتماد ہے بجا طور پر. یہ نہیں کہ امت کو مناپلی سے اعتماد کرتی ہے, نہیں, ان کے کمالات کی وجہ سے کرتی ہے.
تیسرے صرف کا جاننا، ابن فارس کہتے ہیں کہ جس شخص سے علم صرف فوت ہو گیا اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا۔ چوتھے اشتقاق کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ لفظ جب دو مادوں سے مشتق ہو تو اس کے معنی مختلف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مسیح کا لفظ ہے، اس کا اشتقاق مسح سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی چھونے اور کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے کے، اور مساحت سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی پیمائش کے ہیں۔ مسیح ہوتا ہے ہاتھ چھونے والا، اس کو مسیح کہتے ہیں، اور پیمائش کرنے والے کو مسیح کہہ سکتے ہیں، لیکن دونوں کا اوریجن مختلف ہو گیا۔ مادہ جسے کہتے ہیں لفظ کی اوریجن ہوتا ہے ایک، جیسے کہتے ہیں کہ یہ لفظ انگریزی کا ہے لیکن اس کا اوریجن فرینچ ہے، اس کا اوریجن جو ہے نا جرمن ہے، اس سے پھر لفظ یہ آیا تھا ادھر چلتا گیا۔ تو یہ کیسے کیسے پہنچا، کہاں پہنچا، یہ جاننا ضروری ہے۔ پانچویں علم معنی کا جاننا ضروری ہے، جس سے کلام کی ترکیبوں کے خواص معنی کے اعتبار سے معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی ایک لفظ ڈکشنری میں کچھ اور لفظ لیکن جب جیسے کل کی مثال میں ہم نے عرض کیا کہ پانی کا لفظ آپ نے ڈکشنری کے لحاظ سے اچھی طرح جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب پورے سینٹینس میں آیا تو پتہ چلا کہ یہاں پانی سے مراد وہ والا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ابا جی نے کہا کہ بیٹا بیٹری کا پانی ختم ہے، ٹھیک ہے، بیٹریاں دیکھتے جاؤ اور بازار سے پانی لیتے آنا، تو آپ منرل واٹر کی بوتل اٹھا کر لے آئیں گے؟ نہیں، وہی لے کے آئیں گے جو اس کا پانی ہے، تو وہ خاص پانی ہو گیا۔ تو اس جملے نے، پورے سیاق و سباق نے بھی اور خاص اس جملے نے بھی بتا دیا کہ یہاں کیا ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ بھی ایک علم ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے، جس سے کلام کی ترکیبوں کے خواص معنی کے اعتبار سے معلوم ہوتے ہیں۔ چھٹے علم بیان کو جاننا ضروری ہے، جس سے کلام کا ظہور و خفا اور تشبیہ و کنایہ معلوم ہوتا ہے۔ ساتویں علم بدیع، جس سے کلام کی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ تینوں فن علم بلاغت کہلاتے ہیں، اس کو بلاغت کہتے ہیں، اور مفسر کے لیے اہم علوم ہے، اس لیے کہ کلام پاک جو سراسر اعجاز ہے، علم بلاغت ہی سے اس کا اعجاز ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی معجزہ ہے نا قرآن، وہ معجزے کا تعلق کس سے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ ہمارا ویسے وقت کم ہے ورنہ اس کو ذرا چلو میں مختصر سے عرض کر دیتا ہوں۔ ہم ایک لفظ سنتے آتے ہیں روزانہ گاہے بگاہے کہ قرآن پاک معجزہ ہے، لٹریچر کے لحاظ سے، یعنی جو لٹریچر کے اندر اس کی اپروچ ہے قرآن پاک کی، اس کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ تو یہ معجزہ ہونا کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ دیکھیں قرآن پاک الف سے لے کر ناس کی سین تک، الحمد کے الف سے لے کر سارا انہی 28 یا 26 جتنے حروف ہیں اس کے اندر سے ہی ہے، الف با تا ثا، اس سے باہر سے تو کچھ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی جو کلام بولتے ہیں سارا اسی سے اندر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا، سمجھے؟ تو اس فرق کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ تاج محل ہے مثلا، دنیا کا ایک عجوبہ شمار ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ مٹی ہے، مسالہ ہے، پتھر ہے، یہی دو چار چیزیں ہیں نا۔ اینٹیں ہوں گی، چلو اندر زیادہ زیادہ اینٹیں ہوں گی، پھر اوپر پتھر لگا ہوگا، ماربل لگا ہوگا، اور اندر مٹی بٹی ہے۔ تو یہی مٹی ہے اور یہی پتھر آپ کے گھر پہ بھی لگا ہوا ہے، تو آپ کا گھر ساتواں عجوبہ کیوں نہیں بن گیا دنیا میں؟ سفید ماربل وہی والا، بالکل وہی ماربل بھی اگر آپ امپورٹ کر کے اٹلی سے جہاں سے بھی لے کر آ کے لگا لیں اپنے گھر میں، تو آپ کا گھر تو عجوبہ نہیں بنا ساتواں دنیا کا، لیکن وہ بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کا ڈیزائن ہے، اور اس کی ڈیزائن کا پھر اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ ہے کہ وہاں یہ تینوں چیزیں، چاروں چیزیں اس طریقے سے مینج کی گئی ہیں کہ اس کے اندر سے جو شکل نکل کر آئی نا وہ عجوبہ بن گیا، اب اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ انجینئرنگ کا ایک عجوبہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چاروں چیزیں اگر کسی جگہ ڈھیر پہ پڑی ہیں تو وہاں یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر الفاظ تو وہی استعمال ہوئے، لیکن ان الفاظ کی جو کمپوزیشن ہے، سب سے پہلے لفظوں کا جو انتخاب تھا، قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو سطح سے گرے ہوئے الفاظ ہوں، کیونکہ لفظ کی بھی اپنی ایک خاندان ہوتے ہیں، لفظوں کے اپنا ایک لیول ہوتا ہے، لفظوں کے اپنے دائرہ کار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تہذیبی لحاظ سے بھی ہوتا ہے، ادب کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ لفظوں کی تو ساری کہانی ہوتی ہے، آپ ایک آدمی سے لفظ بولتے ہیں وہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے، آپ لفظ بولتے ہیں آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، لفظ بولتے ہیں وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، لفظ بولتے ہیں وہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساری لفظوں سے تو بڑی مسئلہ ہے۔ تو قرآن پاک نے جو الفاظ کا انتخاب کیا نا، مفردات، اس کو مفردات کہتے ہیں، مثلا الحمد، حمد کا لفظ اللہ نے یہاں اختیار کیا ہے،
مدح کا لفظ نہیں اختیار کیا، مدح بھی تعریف ہوتی ہے، ثنا کا لفظ نہیں اختیار کیا، حمد کا لفظ اختیار کیا. تو حمد کا لفظ یہاں جو سلیکشن کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر خاص کیا بات ہے؟ یہ سلیکشن ایک بنیاد ہے. پھر للہ رب العالمین 4 الفاظ ہیں، لفظ اللہ ہے، رب ہے، عالمین ہے. ان چاروں الفاظ کی اپنی اپنی مفرد جگہ پر انتخاب، سلیکشن، یہ بنیاد، یہ تو ہو گئی. پھر ان چاروں کی جو کمپوزیشن ہے وہ انوکھی ہے. وہ انوکھی اس لیے ہے کہ اس پہ آدمی جتنا غور کرتا چلا جاتا ہے نا، تو اس کی معرفت میں، اس کی جو گہرائیاں ہیں، باریکیاں، اس میں کھوتے ہی چلا جاتا. جیسے آپ یہاں سے کھڑے ہو کے تاج محل کو دیکھیں تو آپ کو کوئی اس میں نہیں لگے گی. ممکن ہے کہ ہم اگر جا کر وہاں قریب پہنچ کر بھی دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کوئی اس سے اتنا تاثر نہیں ہے جتنا کہ ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ جا کر دیکھے گا اس کو. ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا او یہ تو کیا کیا ہوا انہوں نے یہاں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے کتنا کشٹ کاٹنا پڑتا. تو جس نے کیا ہے وہ کتنی بڑی اپروچ کا انسان تھا، جس نے اتنا سارا کچھ کو اس طریقے سے یہاں ڈیزائن کر کے اس کو مینج کر کے سیٹ کیا ہے. تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہوتا ہے. تو سنتے ہیں کہ بھائی عرب کو چیلنج ہو گیا کہ اس جیسا کلام بنا کے لاؤ، لیکن کوئی نہ لا سکا. وہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجمالی ایمان اتنا ہی کافی ہے. لیکن اس کو اگر آپ تھوڑا سا چاہیں گے مجھے پتہ تو چلے بھائی یہ معجزہ ہونے کا مطلب کیا ہے، تو معجزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ساخت میں ایک عجوبہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں کہ صرف وہ بس اب تاج محل تو ظاہر ہے کہ کوئی ایک بس دیکھنے کی چیز ہے، آرٹ کا ایک نمونہ ہے بس. زیادہ زیادہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدے کے لحاظ سے اگر آپ اس کو سوالی نشان کھڑا کریں تو اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ زیادہ تر اس نے ایک قبر کو سہارا دے رکھا ہے، بس ایک قبر ہے اس کے اندر جس کے لیے وہ استعمال ہو رہا ہے. ادروائز تو اور کوئی اس کا سوائے آنکھوں کے تسکین کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہو اور اس میں بس یہ ہے کہ صرف کلام کے لحاظ سے ہی عجوبہ پن ہو اس کے اندر. یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر لفظ کے اندر فوائد ہیں جو بہت زیادہ ہیں. تو یہ بھی تو اس سارے پر جب انسان اچھی طرح غور کرتا ہے، اب یہ کس کو پتہ چلے گا یہ بتائیں آپ. جی تو ابھی تو میں نے آپ کو صرف اتنا سمجھایا کہ اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ایک مثال، باہر سے ایک مثال ایڈ کی کہ آپ جیسے کچھ اس کو جیسے کچھ سمجھ سکتے ہیں ایسے کچھ اس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس مثال کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو بہت اعلیٰ انجینئرنگ اپروچ اور بہت اعلیٰ آرٹسٹک اپروچ چاہیے تاج محل کو بھی سمجھنے کے لیے. تو قرآن پاک کو بھی ایسے ہی اس سطح کو، اس کے اعجاز کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اپروچ چاہیے ہوگی، وہ بلاغت ہے، علم بلاغت ہے. تو ایک آدمی قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ گیا اور اس کو قرآن پاک کے اعجاز ہونے کا پتہ ہی نہیں بیچارے کو. یعنی ایک آدمی یوں سمجھے کہ آپ کو تاج محل میں لے گیا اور کہتے ہیں آئے میں آپ کو تاج محل کا عجوبہ ہونا سمجھاتا ہوں. نہ اس نے انجینئرنگ پڑھ رکھی ہے، نہ اس کی کوئی آرٹسٹک اپروچ ہے اس کی بیچارے کی. ٹھیک ہے، یہ بھی فرق ہوتا ہے نا، ہر بندے کی آرٹسٹک اپروچ سیم نہیں ہوتی. ایک آدمی کہتا ہے واہ کیا پیاری سینری، دوسرا کہتا ہے اس میں کیا پیاری بات ہے یار، مجھے تو نہیں سمجھ، مطلب پہاڑ ہے بس، نیچے ندی چل رہی ہے بس، جو ایسے تو ہوتا ہی ہے. وہ کہتا ہے یار تجھے کیسے سمجھاؤں کہ اس میں کیا چیز ہے، میں نہیں سمجھا سکتا، بس ٹھیک ہے تو سائڈ پہ ہو جا. یہ سمجھنے والا کوئی آئے گا تو سمجھ جائے گا خود ہی اس کو. تو یہ اپروچ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ اپروچ پیدا ہوتی ہے، ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ کے خدا داد ملکہ بھی ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ علوم پڑھنے سے آتی ہے. الفاظ جو لغت جانتا ہوگا، یعنی اس کے پاس پتا ہے کہ حمد کی جگہ مثلا 10 ورڈ استعمال ہو سکتے تھے، اس کے قریب 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 کے. تو وہ پھر اب دیکھے گا کہ اچھا حمد کی جو سلیکشن ہوئی ہے نا، یہاں لفظ کے انتخاب ہوا ہے، اس نے کیا خوبصورتی پیدا کی ہے. تو جس کو 10 کا پتہ ہی نہیں اسے کیا پتا ہوگا کہ حمد کے اندر کیا فائدہ ہے. وہ تو زیادہ سے زیادہ اردو ترجمہ جانتا ہے، تعریف. وہی تعریف کے مفہوم کے لیے تو اتنے سارے الفاظ ہیں، عربی زبان بہت وسیع زبان ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں فن علم بلاغت کہلاتے ہیں اور مفسر کے لیے اہم علوم ہے، اس لیے کہ کلام پاک جو سراسر اعجاز ہے، علم بلاغت ہی سے اس کا اعجاز ہونا معلوم ہوتا ہے. 8ویں علم قرات کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ مختلف قراتوں کی وجہ سے مختلف معنی معلوم ہوتے ہیں اور بعض معنی کی دوسرے معنی پر ترجیح معلوم ہوتی ہے. اب کوئی سوال ہے وہ فرما لیں.
انشاءاللہ آئندہ ہم کل کا سبق میں پھر آگے دیکھیں گے. آن کر